کچھ دیر پہلے کرسیاں پوری بھری ہوئی تھی، ابھی کچھ کرسیاں خالی ہے، ابھی دو بڑے خطابات باقی ہے، ایک پروفیسر صاحب کا اور معین الدین چشتی صاحب کا دو خطابات باقی ہیں۔ تو تمام حضرات سے میری گزارش ہے جو جہاں کہیں بھی ہو جلسہ گاہ میں تشریف لائیں اور پیچھے والے حضرات سامنے سامنے ہو کر بیٹھ جائیں۔ کمالی نسبت تم نے پائی، نصیبیا نے دی ہے بدائی، کمالی نسبت تم نے پائی، نصیبیا نے دی ہے بدائی، نوری پیا نے صحرا بنایا، نوری پیا نے صحرا بنایا، جب دولہا بنا یا امیر اللہ، یا امیر اللہ، یا امیر اللہ، یا امیر اللہ، شاہ امیر اللہ۔ آئیے اب اس کے بعد حضرت مولانا ڈاکٹر سید عبد المعیز قادری شرفی کامل الحدیث جامعہ نظامیہ ایم اے پی ایچ ڈی عثمانیہ حضرت کا خطاب ہوگا۔ الحمدللہ الذی ذکرہ شرف للذاکرین وشکرہ فوز للشاکرین وطاعتہ نجات للمطیعین والصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین الاجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ المولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ منا علینا ربنا اذ بعث محمدا ایدہ بایدہ ایدنا باحمدا، ارسلہ مبشرا ارسلہ ممجدا، صلو علیہ دائما صلو علیہ سرمدا، صلو علیہ دائما صلو علیہ سرمدا، کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیزاداری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیزاداری، آنچے خوباں ہما دارن تو تنہا داری، آنچے خوباں ہما دارن تو تنہا داری، کہ بکھرنا چاندنی کا ریت پر پتھر پگھل جانا، بکھرنا چاندنی کا ریت پر پتھر پگھل جانا، نہیں ہے کھیل 63 سال میں منظر بدل جانا، نہیں ہے کھیل 63 سال میں منظر بدل جانا، کہ رنگتیں کتنی چڑھی رنگ تمہارا لے کر، ہم کیا سے کیا ہو گئے ایک سہارا لے کر، ہم کیا سے کیا ہو گئے ایک سہارا لے کر، آستانے شہ بغداد کا شیدائی ہوں، آستانے شہ بغداد کا شیدائی ہوں، کیا کروں جنت کا اجارہ لے کر، کیا کروں جنت کا اجارہ لے کر، سیف ایماں ہے میرا خادم غوث الثقلین، سیف ایماں ہے میرا خادم غوث الثقلین، در بدر ہو نہ سکا نام تمہارا لے کر، در بدر ہو نہ سکا نام تمہارا لے کر۔ خدا کے شوق میں شامل ہونے کا یہ طریقہ ہے، درود پاک پڑھ لینا، جہاں نام آ گیا آقا کا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ایک مرتبہ اور بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا
ومولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اسٹیج پر رونق افروز قابل عزت احترام حضرت العلامہ الحاج ابو الخیر سیف اللہ شاہ نوری امیری قادری مجز اللہ العالی سجادہ نشین آستان امیریہ، استاد محترم مقام حضرت العلام پروفیسر محمد مصطفیٰ شریف صاحب قبلہ مجز اللہ العالی، صدر شعبہ عربی عثمانیہ یونیورسٹی و ڈائریکٹر دائرۃ المعارف محترم مولانا محمد رؤوف احمد نظامی صاحب قبلہ مجز اللہ العالی، محترم مولانا سید شاہ وحید اللہ حسینی قادری الملتانی مجز اللہ العالی، اہل سلسلہ امیریہ، بزرگوں اور ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں دولت ایمان سے مالا مال فرمایا اور اپنے محبوب رسول کے دامن رحمت سے وابستہ فرمایا۔ حضرات گرامی، آج ہم ایک اللہ کے ولی کے عرس کے موقع پر جمع ہیں۔ ہم سب کے لیے بڑی سعادت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ولی کے آستانے سے ہم کو وابستہ فرمایا ہے۔ حضرات گرامی، میں نے قرآن پاک کی بہت ہی مشہور و معروف آیت شریفہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا بغیر کسی تمہید کے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، جب تم یا ایھا الذین والی آیات کو سنو تو اپنے کان کھڑے کر لو، اس لیے کہ اس میں اللہ کا حکم ہوگا، ہمارے لیے ماننا ضروری ہے۔ یہ اللہ پاک کسی چیز سے روکنا چاہ رہے ہیں، اس سے ہمیں رکنا ضروری ہے۔ اس آیت کی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ نے آیت صرف ایمان والوں کے لیے نازل فرمائی ہے، بہت سے مقامات پر یا ایھا الناس فرمایا، ساری انسانیت کو مخاطب کیا، لیکن ان آیتوں میں صرف اور صرف اہل ایمان مخاطب ہیں۔ اور یہ پورے قرآن میں تقریباً 83 یا 84 آیات ہیں۔ اب اس سلسلے کی پہلی آیت جو سورہ بقرہ میں آئی ہے، آیت نمبر 104۔ بعض حضرات کو آج کل آیت نمبر کو سننے کا قبض ہو چکا، آیت نمبر کے سوا بات ہی نہیں کرتے، تو انہی کے لیے عرض ہے جو آیت نمبر سنا کر کہتے ہیں۔ اب میں نے جو سورہ توبہ کی 119 میں آیت پڑھی، اس میں اللہ پاک نے فرمایا کہ اے ایمان والو، تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب اس کی بے شمار تفسیر علماء نے کی، بے شمار تفصیلی اس کی تفاسیر موجود ہیں، بے شمار اس کے معنی بیان کیے گئے۔ اب دیکھیے، ایک معنی ہم ایک اللہ کے ولی کے دربار میں حاضر ہیں، اس آیت نے فرمایا کہ اے ایمان والو، تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، پرہیزگار بن جاؤ۔ پھر فرمایا اور کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ سچے کون ہیں۔ علماء نے فرمایا کہ سچے وہ ہیں جو اللہ والے، جو اللہ کے ولی ہیں، یعنی ہر ولی ہوتا ہے وہ سچا ہوتا ہے، ہر نیک مسلمان سچا ہوتا ہے، اولیاء کی ایک صفت سچائی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان اولیاء کو بے شمار ناموں سے ارشاد فرمایا ہے، مخاطب فرمایا ہے۔ کہیں پر قانتین فرمایا، کہیں پر راکعین فرمایا، کہیں پر ذاکرین فرمایا، کہیں پر شاکرین فرمایا، کہیں پر ساجدین فرمایا، کہیں پر ابرار فرمایا، کہیں پر اولیاء فرمایا، کہیں پر صالحین فرمایا، کہیں پر صادقین فرمایا۔ تو یہ تمام اولیاء اللہ کے نام ہیں۔ اب اس آیت شریفہ میں صادقین فرمایا، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ کیوں فرمایا؟ علماء نے فرمایا ہے کہ پہلے ایمان کا ذکر ہو گیا کہ اے ایمان والو، یعنی اللہ نے یہ ڈکلیئر کر دیا کہ آپ ایمان والے۔ یہ ہمارے لیے خوش قسمتی کی بات ہے کہ اللہ نے ہم سے مخاطب کیا ہے، ہم کو پکارا کہ اے ایمان والو۔ تو
تو معلوم ہے کہ ہم ایمان والے. اس کے بعد فرمایا تقوی اختیار کرو، پرہیزگار بن جاؤ. ابھی آپ نے تقوی کی تفصیل سنی، سماعت فرمائی مولانا رؤوف احمد نظامی صاحب سے. تقوی کا معنی ہے کہ پرہیزگار بن جانا. ابھی سے پگڈنڈی تھی، تھوڑا راستہ تھا، آپ اس میں گھس گئے، اس راستے میں چلے گئے اور اپنے دامن کو سمیٹ لیا اور اس پار پہنچ گئے. پیچھے والا بھی ساتھ آیا. پھر حضرت فاروق اعظم نے فرمایا تقوی کی مثال یہ ہے کہ دنیا سے بچتے ہوئے چلو، ہر برائی سے بچتے ہوئے. یہ کانٹیاں برائی، ہر برائی سے بچتے ہوئے اپنے آپ کو سمیٹ کر چلو. یہ تقوی ہے. اور ہمارے لیے تقوی یہ ہے آج کل، اب فی زمانہ تقوی یہ ہے کہ ہم 5 وقت نمازی بن جائیں، حلال اور حرام کا خیال رکھیں، قول اور فعل میں ایک ہو جائیں. یہ ہمارے لیے تقوی، معاملہ داری میں صحیح ہو جائے. یہ ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے. تقوی کی تو اعلی مثالیں ہیں، کتابوں میں آیا ہے کہ حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے. آپ کی بہت نیک بہن تھی، آپ کی بہت نیک بہن تھی. یہ تقوی ہمارے پاس یہ ہے. اب یہ اولیاء اللہ کے پاس تقوی کا معیار کیا ہے؟ یہ اولیاء اللہ کیوں بنے ہیں؟ اللہ نے ان کو مقرب کیوں بنایا؟ حضرت بشر حافی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بہن حضرت امام احمد بن حنبل کے پاس حاضر ہوتی اور عرض کرتے کہ میں بشر حافی کی بہن ہوں. آپ فرماتے ہیں کہ بی بی آپ اتنے بڑے ولی کی بہن ہیں، مجھ سے کیا کام پڑ گیا؟ تو آپ نے کہا کہ ایک مسئلہ دریافت طلب ہے، یہ ہے کہ ہم سوت کاٹتے ہیں، تاگے سے روئی سے دھاگا بناتے ہیں، گرما کا موسم ہے اور ہم اپنے معاملات ہماری چھت پر کرتے ہیں. جب شام ہو جاتی ہے تو ہم چھت پر کام کرتے ہیں اور روشنی کے لیے چراغ جلا لیتے ہیں. اس روشنی میں ہمارا کام چل جاتا ہے. لیکن چند دن سے ایسا ہو گیا ہے کہ اس ہمارے شہر کے ایک امیر نے یعنی بادشاہ نے، ایک روایت میں بادشاہ آیا، بادشاہ نے اپنی سواری کا رخ بدل گیا. اس کی سواری کا رخ ہمارے گھر کے سامنے سے ہو کر جاتا ہے. جب بادشاہ جانے سے پہلے مشعلیں روشن کی جاتی ہے سڑک پر، سڑک روشنی سے چکا چون ہو جاتی ہے اور وہ روشنی بھی ہمارے چھت پر آتی ہے اور ہمارا چھت بھی چکا چوند ہو جاتا ہے. ہم تو پھر چراغ کی روشنی میں کام کر رہے ہیں لیکن ہمارا چھت روشن ہو جاتا ہے ان مشعلوں کی روشنی سے. آپ سے دریافت طلب مسئلہ یہ ہے کہ اس روشنی میں ہمارا کام کرنا، اس کی کمائی ہمارے لیے جائز ہے یا نہیں؟ یہ تقویٰ تھا ہمارے بزرگوں کا اسلام. اتنی احتیاط تھی. تو امام احمد بن حنبل کھڑے ہو جاتے ہیں. روایت میں ہے کہ آپ آسمان کی جانب نگاہ اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے مولا، آج بھی دنیا میں تیرے ایسے بندے زندہ ہیں اتنی احتیاط کرنے والے. تو یہ تقویٰ یہ ہے، تقوی کا معیار یہ ہے. تو اللہ پاک نے فرمایا تقویٰ اختیار کرو. ہمارے لیے جو ضروری ہے ہم وہ تقویٰ اختیار کرنا چاہیے. ابھی آپ نے تفصیلات سنی. ہمارے کھانے پینے میں بہت احتیاط کرنا چاہیے. ہمارے بچے ہیں اور ہم درس و تدریس سے بھی وابستہ ہیں. مختلف سوالات آتے رہتے ہیں کہ یہ کھانا نہیں کھانا چاہیے. آج کل جو باہر سے جو اشیاء آ رہی ہے، یہ تو بہت پہلے اس کی گفتگو ہو چکی ہے، شاید پچھلے سال بھی اس بارے میں گفتگو ہوئی تھی، لیکن ہم کو توجہ دینا ضروری ہے. بعض ایسی اشیاء کے کھانے پینے کی استعمال کرنے کی جس کے اندر جانور کی چربی ہوتی. ہمارے علماء نے تحقیق کی ہے، اس کا کوڈ بتایا ہے کہ E52 جو بھی پروڈکٹ پر جو بار کوڈ ہوتا ہے اس کا E52 سے 59 تک جو نمبر رہتے ہیں ان سب میں جانور کی چربی ہوتی ہے. اگر وہ ہم استعمال کر لیں گے تو وہ ہمارے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے، ہمارے تقوی پر، ہمارے ایمان پر اثر پڑ سکتا ہے. اس میں احتیاط کرنی چاہیے. بہرحال وہ الگ موضوع ہے، لیکن اللہ پاک نے حکم فرمایا کہ تقوی اختیار کرو، پرہیزگار بن جاؤ. اب اس کے بعد تیسری بات، اب ہمارے ایمان کے لیے بات مکمل ہو گئی. ایمان والے ہو گئے، تقوی اختیار کر لیے، بس تھا ہمارے لیے. اللہ پاک نے فرمایا کہ نہیں، ابلیس ہے، شیطان ہے، کبھی بھی آ سکتا ہے، بڑے بڑوں کو بھٹکا چکا ہے. اب اس کے فریب سے بچنے کے لیے
گمراہی سے بچنے کے لیے کسی سچے کے ساتھ ہو جاؤ. اگر تم کسی اللہ کے ولی کے ساتھ ہو جاؤ گے، اس کے آستانے سے وابستہ ہو جاؤ گے، اللہ کے ولی کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ گے، تو تمہارا ایمان بھی بچا ہوا رہے گا، تقویٰ بھی بچا ہوا رہے گا. یعنی اولیاء اللہ یہ کام کرتے ہیں، اولیاء اللہ ہمارا ایمان بھی بچاتے ہیں، ہمارا تقویٰ بھی بچاتے ہیں. اگر صرف ہمارے پاس تقویٰ ہے، شیطان کبھی بھی آ سکتا ہے، بڑے بڑوں کے پاس آ گیا، کسی بھی حال میں بھٹکا سکتا ہے. تو تقویٰ آنے کے بعد بھی ضروری ہے کہ ہم کسی اللہ والے سے وابستہ ہو جائیں. اگر ہم وابستہ نہیں ہیں، اس کی تعلیمات سے ہم فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ ہم گمراہ ہو جائیں. جب آدمی گمراہ ہو جاتا ہے، کچھ نہیں دکھتا، جو چاہے اپنی زبان سے کہتا رہتا ہے. کبھی صحابہ کی شان میں گستاخی کر دیتا ہے، کبھی اہل بیت کی شان میں گستاخی کر دیتا ہے، کبھی اولیاء اللہ کی شان میں گستاخی کر دیتا ہے. یعنی آدمی گمراہ ہو جاتا ہے. تو ان اولیاء اللہ سے وابستہ ہونا آج وقت کا تقاضا ہے. تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، صرف چند باتیں جو یہ ہمارے نوجوان ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، ان کے لیے عرض کروں گا کہ آج زمانہ بہت پرآشوب ہو چکا. شیطان ہر طریقے سے ہمارے پاس آ رہا ہے. شیطان کیا کام کر رہا ہے؟ کسی مورخ نے کہا تھا کہ اگر کسی بھی قوم کو اگر ختم کرنا ہو تو پہلے اس کی زبان ختم کرو یا اس کی تہذیب ختم کرو. دو میں سے کوئی ایک چیز ختم کر دو، وہ قوم خود بخود ختم ہو جائے گا. اس کو گھر جلانے کی ضرورت نہیں ہے، مکان دکان جلانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس قوم کو تباہ کرنا ہے، صف ہستی سے مٹانا ہے. اس کی تہذیب کو ختم کر دو، اس کی زبان کو ختم کر دو. میں نے اس لیے بات کہی کہ ہم ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں پر بے شمار تہذیبیں، لیکن آج بھی ہندوستان میں، ہمارے ملک میں ہماری تہذیب وہی ہے جو آج سے 1400 سال پہلے بات. یہ تہذیب کس وجہ سے بچی ہوئی ہے؟ ہماری تہذیب پر بے شمار حملے ہوئے، لیکن ہندوستان ہمارا ملک اور یہ اللہ کی سرزمین ہونے کی وجہ سے یہاں پر تہذیب بچی ہوئی. ابھی آپ نے عرب ملک کا واقعہ سنا، عرب ملک کے بارے میں مولانا نے سنا کہ وہاں پر لوگ وہاں کی دلیل مانتے ہیں. آپ جا کر دیکھیے، وہاں پر آج ہمارے پاس کم و بیش پورے ہندوستان میں، کشمیر سے کنیا کماری تک آپ جتنی مساجد ہیں، وہاں پر دیکھیے کہ ہمارے پاس الحمدللہ ہم ہر نماز میں، ہمارے نماز پڑھنے والے ہمارے مسلمان بھائی ہر نماز میں سنتیں ادا کرتے ہیں، موقع ادا کرتے ہیں، غیر موقع ادا کرتے ہیں، واجبات ادا کرتے ہیں، نفل ادا کرتے ہیں. آج ہم کو بے چینی ہوتی ہے اگر ہم مغرب کے بعد نفل چھوڑ دیں. یہ کیا چیز ہے؟ یہ ہماری تہذیب ہے. ہمارے اولیاء نے اس کو بچایا، اولیاء کی تعلیمات نے ہماری تہذیب کو بچایا. تو آج فی زمانہ اور یہ اللہ کی تہذیب سے، تعلیمات سے ہمیں وابستہ ہونا ضروری ہے. اگر ہم ان کی تعلیمات سے وابستہ نہیں ہوں گے تو یقیناً ہم گمراہ ہو جائیں گے. آج پہلے سے زیادہ آج کے زمانے میں ضرورت ہے. کیوں؟ اور یہ اللہ کی تہذیب ماننا ضروری ہے. صحابہ کرام کا دور دیکھیے، 50 سال، تقریباً 70-80 سال تک دور تھا. امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ تک 7 صحابہ زندہ تھے. 80 ہجری کی بات ہے. صحابہ کا دور ختم ہوا، تابعین آئے، تابعین کا دور ختم ہوا، تب تابعین آئے. اس کے بعد اولیاء کاملین کا دور شروع ہوا، علماء کا دور شروع ہوا. تو یہاں پر یہ اولیاء نے تمام صحابہ کی تعلیمات کو اخذ کیا، تمام صحابہ کی تعلیمات کو دیکھا اور اولیاء نے ان تعلیمات کو بچایا، ان تعلیمات پر عمل پیرا کیا. لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس قرآن حدیث ہے. یقیناً قرآن حدیث ہے، اس کو پریکٹیکلی کر کس نے بتایا ہے؟ اور یہ اللہ نے پریکٹیکلی کر بتایا. قرآن نے کہا جائے کہ صبر کرو، صبر کا بدلہ جنت ہے. اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اب صبر کا مفہوم کیسے سمجھے؟ بے شمار بزرگوں کے ساتھ واقعہ پیش آیا. حضرت بھائی عزیر بستامی رحمۃ اللہ علیہ، یہ حسن بصری کا واقعہ ہے، یہ مشہور واقعہ. صبر پر ڈس دے رہے تھے، بچھو نے آ کر ڈنک مار دیا. آپ توجہ نہیں کیے، دیکھنے والی نگاہوں نے دیکھا کہ 12 بار بچھو نے ڈنک مارا. آپ نے برداشت کر لیا. جب درس ختم ہوا تو لوگوں نے آ کر دیکھا کہ حضرت
آپ کو تکلیف نہیں ہوئی، احساس نہیں ہوا کہ بچھو نے ڈنک مارا اور آپ کو درد نہیں ہوا، تو فرمایا میرا موضوع کیا تھا؟ میں صبر پر بیان کر رہا تھا، اگر میں صبر پر بیان کرتے کرتے اس بچھو کی جانب توجہ دیتا تو میرا قول الگ ہوتا، پھر الگ ہوتا۔ تو اس طرح اولیاء اللہ نے پریکٹیکلی بتایا ہے صبر کیا ہوتا ہے۔ امام حسین نے بتایا، اس کو دیکھ کر دوسرے اولیاء نے سمجھا کہ صبر کیا ہوتا ہے، شکر کیا ہوتا ہے۔ غوث اعظم کی بارگاہ میں چلی، حضور سے غوث اعظم درد دے رہے ہیں، کسی نے آ کر خبر دی کہ حضرت آپ کا جو مال بردار جہاز تھا کہ خبر آئی ہے کہ وہ پانی میں ڈوب چکا ہے۔ آپ نے الحمدللہ فرمایا، درس کا سلسلہ شروع کر دیا۔ کچھ دیر ہو گئی، وہی شخص آیا اور عرض کر رہا ہے حضور آپ کا جو جہاز تھا وہ اطلاع غلط تھی، آپ کا جہاز صحیح سلامت لنگر انداز ہو گیا ہے۔ آپ نے الحمدللہ فرمایا۔ لوگوں نے باتیں پوچھا کہ حضرت دو موقعوں پر بھی پہلی بار آپ کا نقصان ہو گیا تھا، اطلاع آئی تھی، آپ نے الحمدللہ کہا، اللہ کی تعریف بیان کی، اور جب دوسری بار یہ اطلاع آئی کہ آپ کا جہاز صحیح سلامت لنگر انداز ہو گیا ہے، آپ نے پھر الحمدللہ کہا کیا مسئلہ ہے؟ تو فرمایا کہ بندے کو ہر حال میں اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ تو یہ اولیاء اللہ کی تعلیمات، ہم صرف ایک پہلو دیکھتے ہیں، ہمارے ناقدین اولیاء اللہ کا ایک پہلو دیکھتے ہیں، ان کو چاہیے کہ پوری اولیاء اللہ کو دیکھیں، وہ پہلو بھی سمجھ میں آ جائے۔ یہ بات مشہور ہے کہ اولیاء کے ماننے والے نماز نہیں پڑھتے۔ سردار اولیاء کیا فرماتے ہیں، غوث الاعظم کیا فرماتے ہیں، اگر کوئی میرا مرید ہونے کا دعویٰ کرے اور 3 دن نماز نہ پڑھے اور وہ مر جائے، مجھے کوئی حق نہیں ہے کہ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہو۔ یہ غوث پاک کا ارشاد ہے، عبد القادر جیلانی کا اعلان ہے کہ قادریوں کے لیے یہ بہت بڑی بات ہے کہ ہمارے پیر کیا فرماتے ہیں۔ تو یہ اولیاء اللہ کا نام کس لیے زندہ ہے؟ ان لوگوں نے کیا 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 ہے؟ ان لوگوں نے ایک قوم کو بچایا ہے۔ آپ کا نام محی الدین کیسے پڑا؟ محی الدین نام پڑ گیا، لقب محی الدین پڑ گیا۔ آپ جنگل سے گزر رہے تھے، ایک ضعیف شخص راستے میں لیٹا ہوا تھا، کمزور تھا، آپ نے سہارا دیا، اس کو اٹھایا، اس کے ہاتھ میں عصا دیا تو وہ دوڑنے لگا، تیز چلنے لگا، پھر دوڑنے لگا۔ آپ حیران زدہ ہو گئے کہ ابھی ابھی اتنا بیمار تھا، اب ایک دم تیز دوڑ رہا ہے۔ آپ نے روکا کہ بھائی آپ ذرا ٹھہرنا، تو اس نے کہا کہ اے عبد القادر میں تمہارا دین ہوں، آج میں کمزور ہو گیا تھا، تم نے دین کو زندہ کر دیا ہے، طاقت بخشی ہے، تم محی الدین ہو۔ تو وہاں سے آپ کا محی الدین نام پڑ گیا۔ تو غوث اعظم کا فرق ہے۔ غریب نواز نے کیا کیا ہے؟ ہندوستان میں جو اسلام کی روشنی کیا ہے؟ ہمارے ملک کے گلی گلی میں جو اسلام ہے، کسی تحریک نے، کسی جماعت نے اتنے مسلمان نہیں فرمائے۔ غریب نواز نے کی ایک شخصیت نے سارے ہندوستان میں اسلام کی روشنی پھیلا۔ یہ غریب نواز کا احسان ہندوستان تھا۔ آپ نے اسلامی تہذیب دی یہاں پر۔ جب بادشاہوں نے اسلام کو خلط ملط کر دیا تھا تو غریب نواز آ گیا، مجدد الفسانی آ گیا۔ یہ اولیاء اللہ کی یہ ہمارے لیے بڑی بات ہے کہ ان لوگوں نے ہمارے لیے کام کیا ہے۔ تو آج وقت کا تقاضا ہے، ہم کو ان کے آستانوں سے وابستہ ہونا ضروری ہے، ان کی تعلیمات سے وابستہ ہونا ضروری ہے۔ اب یہ لوگ تلقین کیسے کرتے ہیں، نصیحت کیسے کرتے ہیں؟ میرے ماموں جان، بڑے ماموں جان قبلہ حضرت سید شاہ علی الدین قاضی شیخ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اکثر یہ واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ اولیاء اللہ کے پاس تعلیمات کیسی ہوتی ہیں، خانقاہوں میں تعلیمات کا معیار کیا ہوتا ہے، کیسے لوگوں کو دین کی طرف راغب کرتے ہیں۔ ویسے نہیں، بلکہ ان کا ہر عمل، ہر بات حدیث پاک کی روشنی میں ہوتی ہے، قرآن کی روشنی میں ہوتی ہے۔ غوث پاک کے زمانے میں ایک چور تھا، لوگ بڑے تنگ تھے اس سے، اس کے ماں باپ تنگ تھے، محلے والے تنگ تھے۔ وہ چوری کے لیے کئی بار سمجھا کہ بیٹا چوری نہیں کرنا چاہیے، وہ چوری سے باز نہیں آتا۔ بڑی مشکل سے غوث اعظم کی بارگاہ میں اس کو حاضر کیے، کہا کہ حضرت یہ ہمارا بچہ ہے، دعا فرمائیے، یہ چور ہے، آپ کچھ اس کو نصیحت فرمائیے۔
آپ نے فرمایا بیٹے 5 وقت نماز پڑھنا، ہمیشہ سچ بولنا. آپ نے چوری کا ذکر نہیں کیا. اس نے کہا کہ کیا اتنا ہی کافی ہے؟ بس اتنا ہی کافی ہے. 5 وقت نماز ادا کرو باجماعت اور کبھی بھی جھوٹ نہیں بولو کہ حضرت میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں پر یہ 2 باتیں تو میں مکمل عمل کروں گا. پھر اس نے کہا کہ حضرت چوری کا معاملہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا تیری مرضی، کیا میں چوری کر سکتا ہوں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں. میں نے غوث پاک کی باطن نگاہوں دیکھ لیا تھا یہ کیا بننے والا. وہ شخص نے کہا کہ آج تو آفیشیلی پرمیشن مل گیا ہے، اللہ کے ولی نے چوری کی پرمیشن دے دی ہے. آج تو ڈر ہی نہیں ہے کسی کا، بس نماز پڑھنا ہے پڑھ لیں گے، مسلمان ہیں، سچ بولنا ہے بول لیں گے. رات ہوئی، چوری کرنے کے لیے اپنے قریب کے دیہات میں گیا. رات بھر چوری، بڑا ماہر چور، رات بھر چوری کی. جب صبح نمودار ہوئی خیال آیا کہ ہم کو فجر کی نماز پڑھنا ہے. اس گاؤں میں جہاں پہ مسجد دیکھ رہا کہ ایک مسجد تھی، مسجد میں گیا تو مسجد میں ایک دیا جل رہا تھا، ایک چراغ جل رہا تھا. مسجد خاموش تھی، ویران تھی. گیا، انتظار کیا، مسجد میں کوئی نہیں آئے. اس چور نے اذان دی. جیسے ہی اذان دی، اذان کے بعد ساری مسجد میں لوگ آنا شروع ہو گئے. لوگوں نے کہا کہ آج ہماری مسجد میں کون اللہ والا آ گیا ہے. اذان کی آواز ہمارے گاؤں میں آئی ہے. سارے لوگ مسجد میں آ گئے. اگر کہا کہ بھائی آپ کون ہیں تو سوچنے لگا کیا بولوں. چور بولوں گا لوگ ماریں گے، اگر سچ بولوں کہ میں ایک یہاں پر مسافر ہوں تو جھوٹ ہو جائے گا. غوث اعظم سے وعدہ کیا ہے، اللہ کے ولی سے وعدہ کیا ہے. بڑی کشمکش میں رہا. کہا کہ بھائی اصل بات ہے کہ میں چور ہوں. لوگوں نے کہا کہ ہم مان ہی نہیں سکتے، کہیں چور اذان دیتا ہے، چور نماز پڑھتا ہے، ہم مان ہی نہیں سکتے. کہنے لگے کہ بھائی میں چور ہوں. لوگ بولے ہم مان ہی نہیں سکتے. پھر دلیل دیا، یہ سامان ہے نا، یہ سامان آپ لوگوں کا سامان ہے، آپ کے گھروں کا سامان ہے. لوگ بولے جناب آپ کتنی بھی دلیل دے لیں ہم مانیں گے ہی نہیں، چور اذان دیتا ہے. نماز کا وقت آیا، صبح ہو رہی تھی. لوگوں نے کہا کہ آپ ہی نماز پڑھائیے. اسلامی ملک کا رہنے والا تھا، سورہ فاتحہ سورہ جانتا تھا. وہاں کا مزاج رہتا ہے اسلامی ممالک میں بچوں کو پہلے قرآن یاد دلاتے، بڑے ہو کر کچھ بن جائیں، لیکن قرآن کے سورے کے آخری پارے کے تقریباً بڑے بڑے سورے ہر بچے ہر گھر میں یاد دلاتے. ہمارے پاس وہ رواج نہیں ہے، 2-4 سورے یاد دلاتے، لیکن جو اسلامی ممالک ہے آج بھی رواج ہے. تو بہرحال چور نے نماز پڑھائی، نماز ہوئی. پھر لوگوں میں بحث ہونے لگی کہ بھئی آپ کون ہیں؟ کہا کہ میں چور ہوں. لوگوں نے کہا کہ ہم نہیں مانتے، ہو سکتا ہے کہ کوئی چور آیا ہوگا آپ کو دیکھ کر سامان چھوڑ کر بھاگ گیا ہوگا. آپ چور نہیں ہو سکتے. نمازی چور ہوتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. یہ آپ کا سامان ہے. تو ان لوگوں نے کہا کہ آج آپ نے آ کر ہم کو جگا دیا ہے، اللہ کی عبادت کروائی ہے. آج ہم آپ سے بڑے خوش ہیں اور یہ تمام جو ہمارا سامان چوری کیا ہوا ہے ہم آپ کی نظر کرتے ہیں. بڑا خوش ہو گیا کہ ایک بار سچ بولنے میں، ایک بار نماز پڑھنے میں اتنا فائدہ ہو گیا. میں تو زندگی میں غلطیاں کرتا رہا اور جا کر غوث پاک کے قدموں میں پڑ گیا. حضور آپ کی ایک بات پر عمل کرنے سے اتنا مالدار بھی ہو گیا ہوں اور لوگوں نے اتنی عزت بھی دی. یہ اللہ والوں کا طریقہ ہوتا ہے، یہ طریقہ ہوتا ہے اللہ والوں کا. اسی طرح امام غزالی نے لکھا ہے کہ حضور کے پاس حضور پاک علیہ السلام کی مسجد نبوی میں ایک نوجوان آتا. جیسے نوجوان آیا صحابہ کرام سے چڑھتے. اللہ کے نبی کے پاس آ کر صحابہ کرام نے عرض کیا حضور یہ جو نوجوان آتا ہے بڑا ہی بدتمیز قسم کا، بے شمار برائیاں تفصیلات زیادہ ہیں، تو ہم چاہتے ہیں اس کو مسجد میں آنے سے روک دیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں، اسے مسجد میں آنے دو، اس کی نماز اس کو برے باتوں سے روک دے گی. وہ مسجد میں نماز پڑھتا رہا. چند دن گزر گئے، وہی صحابہ کا گروپ اللہ کے نبی کے سامنے حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا یا رسول اللہ آپ نے سچ فرمایا تھا، وہ نوجوان اچھا نیک ہو گیا ہے، نیک بن گیا ہے. تو سرکار نے فرمایا میں نے کہا تھا نا اس کی نماز اس کی برائی کو روک دے گی. پھر آپ نے پڑھا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی کی اور برائی کی باتوں سے روکتی. تو یہ اولیاء اللہ دلیل دیتے ہیں حدیث پاک، برے کو اپنے قریب کرتے ہیں، اس کو اچھا کرتے ہیں. تو اولیاء اللہ کے پاس جانے والے
خالی ہاتھ نہیں جاتے. اور اللہ کے پاس حاضری کے طریقے ہیں, ادب و احترام کے ساتھ جانا ہے. ہم یہاں پر حضرت امین اللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں ہیں. اس بارگاہ کا فیض ہمیں ضرور حاصل ہوگا, ہم اخلاص کے ساتھ ان کی بارگاہ میں حاضر ہو. ابھی آپ نے سنا کہ زکریا علیہ السلام پیغمبر ہے, اب مریم علیہ السلام کے بعد اگر دعا مانگتے ہیں اللہ اولاد سربراز فرماتا ہے. سورہ کہف میں اشارہ کیا گیا, جہاں پر اللہ کا ولی رہتا ہے وہاں پر رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. تو جہاں پر اللہ کا ولی جلوہ گر رہتا ہے وہاں پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں, اور وہاں پر مانگی جانے والی دعا اللہ کی بارگاہ میں رد نہیں ہوتی. اس لیے آسمانوں پر جائیے, وہاں پر جا کر دعا مانگیے. اللہ ان کے صدقے میں, ان کے وسیلے سے, ان کی تعلیمات کے وسیلے سے, ان کی برکت سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے. اللہ کے نبی نے کیا خوب فرمایا, اور یہ ہم دیکھتے ہیں, اہل ایمان دیکھتے ہیں, ہم عاشقان اولیاء دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام نے عرض کیا, صحابہ کرام نے دیکھے کہ اولیاء اللہ کی بے شمار آیتیں آ گئی. الا ان اولیاء اللہ کی آیتیں ہیں, بے شمار احادیث میں ولیوں کا ذکر آیا ہے. صحابہ کرام کا ایک گروپ اللہ کے نبی کے پاس حاضر ہوا. طبرانی نے یہ صحیح روایت نقل کیا ہے. صحابہ نے کہا حضور من هم الاولیاء, حضور یہ اولیاء کون ہوتے ہیں؟ قال هم الذين اذا ذکر اللہ, یعنی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو دیکھنے سے خدا یاد آ جاتا ہے. یہ اولیاء اللہ کو دیکھنے سے اللہ کی یاد آ جاتی ہے, ایمان تازہ ہو جاتا ہے, اور اللہ کے آسنوں پر جانے سے ایمان تازہ ہو جاتا ہے. تو ہم کو چاہیے یہ اولیاء اللہ کی تعلیمات کو سمجھیں. حسن بصری سے شروع کر ہم ہمارے گھروں میں کر سکتے ہیں. ایک ولی کی زندگی کے بارے میں پڑھیں, غوث اعظم کے بارے میں پڑھیں, جنید بغدادی کے بارے میں پڑھیں, بے شمار اولیاء اللہ. ہمارے پیر کے بارے میں پڑھیں, ان کے حالات پڑھیں, ان کی عبادات کو دیکھیں, تو ہم کو سمجھ میں آ گیا کہ کتنی محنتوں کے بعد اللہ کے ولی بنے. اللہ نے ان پر کتنا فضل کیا. بے شمار بڑے بڑے بادشاہ چلے گئے, آج نام و نشان نہیں مل گیا. کہ اللہ کے ولی قیامت تک زندہ رہے, ان کا چرچا زندہ رہے گا. کس وجہ سے؟ کہ اللہ کے دوست ہیں, اللہ ان کو چاہتا ہے, یہ اللہ کو چاہتے ہیں, یہ اللہ ان سے راضی ہے, یہ اللہ سے راضی ہے. تو ان کے آستانوں سے وابستہ ہونا ہمارے لیے ضروری ہے. آج جو جدید تہذیب ہے, ہمارے گھروں میں ایسے ماحول ہو گئے ہیں کہ ہمارے گھروں میں بے شمار طبقات ہو گئے, ہر ایک کا نظریہ الگ. کوئی کہتا ہے کہ پیس ٹی وی دیکھو, کوئی کہتا ہے کہ یہ ٹی وی دیکھو, کوئی ایک ایک گھر میں 3 ٹی وی چلتے ہیں. ہم کو چاہیے کہ حق کیا ہے, حق کس کے ساتھ ہے؟ حق اس کے ساتھ ہے جو اولیاء اللہ کا ذکر کرتے ہیں. جس کے پاس اولیاء اللہ کا ذکر نہیں ہے, جس قوم میں ولی نہیں ہوتا, اس قوم کی اہمیت نہیں ہوتی. اس قوم میں ولی کا مطلب نائب پیغمبر ہوتا ہے. ولی صحابی تابعی تبع تابعی کے بعد یہ پیغمبر کے مشن کو آگے بڑھاتے ہیں. نبوت تو ختم ہو گئی, لیکن نبوت کی تعلیمات کو, یہ اصلاح تعلیمات کو لوگوں کی میں ترویج ارشاد کرتے ہیں, لوگوں کو بتاتے ہیں کہ تعلیمات کیا ہوتی ہیں. آخری جو باتیں عرض کرتے ہوئے اپنے کلام کو سمیٹ لوں گا کہ زمانہ بہت برا شو ہے. ایک ہمارے ساتھی ہے جو غیر مسلم ہے, ایک انگریزی اخبار میں دا ہندو میں ایک آرٹیکل آیا تھا, مضمون آیا تھا. اس کا لب لباب یہ تھا کہ کسی نے تنقید کی تھی کہ بھائی ان کے پاس تعلیمات ہیں, قرآن کی تعلیم, حدیث کی تعلیم ہے, ان کے پاس جو انٹرنیشنل برادرہڈ کی بات کی جاتی ہے, لیکن ان کے ممالک میں دیکھو, مصر میں دیکھو, شام میں دیکھو, دوسرے عرب ممالک میں دیکھو, جو شوری زدہ کتنے بن گئے ہیں. یہ بات تو ان کے قرآن حدیث سے ٹکرا رہی ہے. قرآن کہتا ہے کہ امت واحدہ ہے, حدیث کہتا ہے کہ سب مسلمان ایک ہیں, لیکن یہاں پر الگ دکھ رہا ہے. یہ لوگ اپنے آپ کو مار رہے ہیں. یہ ایک بات انگریزی اخبار میں آئی ہے, دا ہندو میں آئی ہے پچھلے ہفتے. تو اس بات سے ہم کو غور کرنا, غیر ہمارے بارے میں آج کیا سوچ رہے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ہمارے اصل بات یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ ہماری تعلیمات جانتے ہیں, وہ جانتے ہیں کہ تعلیمات ہماری چاند ہے, روشن تعلیمات ہے ہماری, لیکن ہم عمل میں کیا ہے؟ چاند کے پیچھے کا حصہ. چاند سامنے سے روشن ہوتا ہے, جو ہم پیچھے دیکھتے ہیں تو ٹھنڈے رہتا ہے, اندھیرا رہتا ہے. تو ہم کو چاہیے کہ ہم ہماری تعلیمات کو عمل پیرا ہو جائیں,
ہم بڑے انٹرنیشنل معاملے پر باتوں نہیں کر سکتے، لیکن ہم اپنے گھر میں، اپنے محلے میں، اپنے معاشرے میں اس چیز کو رائج کریں، امت واحدہ کا درس دیں۔ ہم ایک ہیں، ہم جب ایک بن جائیں گے، جب ہم ایک تھے تو ہم جانتے ہیں کہ پوری دنیا ہمارے اندر تھی۔ حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں تقریباً دنیا کا 80% حصہ اسلام کے زیر اثر تھا، آج وہ چھٹ کے آدھے سے کم ہو گیا، آج 1.5 ارب مسلمان ہیں پوری دنیا میں، 1 ارب 50 کروڑ مسلمان ہیں۔ تو ہم کو چاہیے کہ ان باتوں پر غور کریں، یہ ہماری زندگیوں میں آج اور اللہ کو رائج کرنا ضروری ہے۔ اب آپ تو اور سب سے آخری بات یاد کرو کہ یہاں پر الحمدللہ اہل سلسلہ ہے، اہل سلسلہ میں ہمارے بھی خانقاہ ہے، حیدرآباد میں بے شمار خانقاہیں ہیں الحمدللہ۔ خانقاہوں میں ایک مزاج بن گیا ہے کہ ہم خانقاہ کو اس لیے جاتے کہ ہمارے دنیاوی مقاصد پورے کرنے کے لیے، ایسا نہیں ہے، بلکہ خانقاہ کا مطلب ہے کہ ہم سے ہمارا رب راضی ہو جائے۔ خانقاہ کی تعلیمات میں یہ کہ ہم مکمل طور سے اسلام میں داخل ہو جائیں، اور الحمدللہ آپ کے پاس کی تعلیمات زندہ ہیں۔ میں نے دیکھا ہے کہ آپ کے پاس کا سلسلہ حیدرآباد میں بھی ہے، حکیم پیٹ میں بھی ہوتا ہے، اور دیگر مقامات پر بھی ہوتا ہے کہ آپ کے پاس تعلیمات ہیں، تو اپنی تعلیمات سے وابستہ رہیے، اپنے پیر سے وابستہ رہیے۔ پیر کی بڑی اہمیت ہے، پیر کی عزت توقیر بہت بڑی چیز۔ یہ جو ماننے والے مرید ہیں، تو ہمارے حیدرآباد میں ایک مزاج بن گیا ہے، بلکہ ہندوستان میں کہ مرید بننے کا مطلب یہ ہے کہ جنت کی گارنٹی نہیں، بلکہ مرید بننے کے بعد ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ مرید کا مطلب ابھی آپ نے وعدہ سنا، کردار کی بات سنی، مرید ہی کیا ہے؟ وعدہ ہے۔ ہم نے ارادے سے اپنے آپ کو بیچ دیا ہے اللہ والے کے ہاتھ میں، ہم نے وعدہ کر لیا، ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے، ہم شریعت سے نہیں ہٹیں گے، تو ذمہ داری بڑھ گئی ہے۔ جب تک مرید نہیں ہوئے تھے وعدہ نہیں کیے تھے، اب مرید ہو گئے، وابستہ ہو گئے دامن سے۔ اور پیر کی اہمیت ضروری ہے، ہمارا ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ نے پیر دی، اپنے پیر سے تعلق ضروری ہے۔ یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ ایک بار مرید ہوتے ہیں پھر زندگی بھر نہیں آتی، ایسا نہیں ہے، بلکہ سہولت سے ہفتے میں، مہینے میں، سال میں ایک مرتبہ اپنے پیر سے ملاقات ضروری ہے۔ پیر کا ادب کیا ہوتا ہے کہ رسالہ قشیریہ میں لکھا ہے کہ عبد الکریم قریشی لکھتے ہیں، عبد الکریم قشیری لکھتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد سے سنا ہے کہ وہ جب اپنے پیر کے پاس جاتے تھے تو باوضو ہو کر جاتے تھے، بلکہ 2 رکعت نفل نماز پڑھ کر جاتے تھے، پیر کے پاس بیٹھتے تھے۔ اور میں ایسا کرتا ہوں کہ میں جب بھی اپنے پیر کے پاس جانا چاہتا ہوں تو پہلے غسل کرتا ہوں، صاف کپڑے پہنتا ہوں، خوشبو لگاتا ہوں، 2 رکعت نفل نماز پڑھتا ہوں، تب جا کر پیر کی بارگاہ میں حاضر رہتا ہوں، اور جب میں بیٹھتا ہوں میرے دل میں جو ہوتا ہے میرے پیر اس کا جواب دے دیتے ہیں۔ تو پیر کا مطلب ایسے نہیں ہے، پیر کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ ایک آخری بات حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مرید کی عرض کرتے ہوئے اپنی کلام کو سمیٹ لوں گا کہ پیر کا مقام کیا ہوتا ہے۔ کہ حضرت یہ بہت چشتیہ سلسلے کے بہت بڑے بزرگ ہیں، دہلی میں ہیں، کہ اہل سلسلہ چشتیہ کی کتابوں میں یہ واقعہ مذکور ہے کہ شاید مشاق چشت میں ہے، تاریخ مشاق چشت میں ہے کہ ایک مرتبہ ایک مدرس جو حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے، اپنی جماعت میں درس دے رہے تھے، بچوں کو درس دے رہے تھے، اور دوران درس ہر تھوڑی دیر کو اٹھ جاتے پھر بیٹھ جاتے، اٹھ جاتے پھر بیٹھ جاتے۔ بہت دیر کے بعد آپ بیٹھ گئے، کھڑے ہوتے بیٹھتے، کھڑے ہوتے بیٹھتے۔ جب آپ بیٹھ گئے تو بچوں نے کہا کہ استاد محترم آپ کا یہ عمل ہمیں سمجھ میں نہیں آیا۔ تو فرمایا کہ دیکھو میرے پیر ہیں، ان کی گلی کا کتا میرے سامنے سے آ جا رہا، جب وہ جاتا تو میں اٹھ جاتا تھا، وہ یہاں سے چلا جاتا تو میں بیٹھ جاتا تھا، پھر وہ جاتا تو میں کھڑا ہو جاتا، واپس سے میں کھڑا ہوتا تھا، جاتے ہوئے کھڑا ہوتا تھا۔ تو یہ پیر کا ادب بتایا۔ ارے پیر تو پیر ہے، پیر کے گلی میں رہنے والے ایک عجیب سی شے کا ہی پیر کا مقام کیا ہوتا ہے۔ پیر کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، پیر کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، پیر کا سلسلہ ایک چین ہوتی ہے بڑے پیر تک، جب بھی عالم چین ہوتی ہے تو وہ چین سے وابستہ ہونے سے ہمارے روحانی معاملات طے ہوتے ہیں۔ تو
تو ان کی بارگاہوں میں حاضر ہونا، ان کی بارگاہوں میں حاضر دینا، اولیاء اللہ کی بارگاہوں میں، حدیث پاک میں خود آیا ہے کہ جمعرات اور جمعے کو قبور کی زیارت کرو۔ تصریحات میں علماء فرماتے ہیں کہ اس کے ساتھ یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ ایسے بھی ہونا چاہیے کہ علماء فرماتے ہیں، تشریح میں لکھتے ہیں کہ اللہ کے اولیاء کی مزار کی زیارت کی جائے، وہاں سے روحانی فیض حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہم کو نیک توفیق عطا فرمائے اور اپنے اپنے سلسلوں سے ثابت قدمی کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ برحمتک یا ارحم الراحمین والحمدللہ۔ حضرت ڈاکٹر پروفیسر مصطفیٰ شریف صاحب کا خطاب ہوگا اور اس کے بعد حضرت قبلہ کا بھی خطاب باقی ہے۔ تمام حضرات سے میری گزارش ہے کہ وہ قریب قریب ہو کر بیٹھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ جب گنج قبی نکلا اللہ نے نام کا محمد رکھا۔ اے صلی علی ظاہر و باطن غافی، سب نور محمد ہے یہ اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ان کی لگن دل میں بتائیں گے، ان کی لگن دل میں بتائیں گے، نبی نبی کہتے مدینہ چلے جائیں گے، نبی نبی کہتے مدینہ چلے جائیں گے۔ ان کی لگن دل میں بتائیں گے، ان کی لگن دل میں بتائیں گے، نبی نبی کہتے مدینہ چلے جائیں گے۔ آقا کے شہر میں کھجوروں کی چھاؤں میں، ہواؤں میں معطر فضاؤں میں، چھوٹا سا ایک گھر بنائیں گے، چھوٹا سا ایک گھر بنائیں گے، نبی نبی کہتے مدینہ چلے جائیں گے، نبی نبی کہتے مدینہ چلے جائیں گے۔ اور یہ عاجز آپ سے زیادہ نہیں ہے، تھوڑے سے وقت میں کچھ باتیں جو عملی طور پر ہمارے لیے ضروری ہے پیش کرنے کی سعادت حاصل کرے گا۔ اولاً یہ کہ ایسے محافل کا انعقاد آج کے وقت کی شدید ضرورت ہے۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ حالات کس طرح سے بگڑ رہے ہیں، اور ہر ہفتے ہر مہینے نئی نئی جماعتوں کا ظہور ہو رہا ہے۔ اس کا ایک ہی مقصد ہے، اہل سنت جماعت سے مخالفت۔
मसूदिया के नाम से, इजमा के नाम से और कई ऐसे नाम हमको सुनने में आ रहे हैं जो रूहानी जो सलासिल हैं उनके खिलाफ एक महाज बनाए हुए हैं। इसके मुकाबले के लिए एक ही सूरत है। इन हालात से अगर आप मुकाबला करना चाहते हैं तो एक ही सूरत है, वो ये कि आप अपने कम से कम एक बच्चे को आलिम दीन बनाए, मुफ्ती बनाए, हाफिज कुरान बनाए और अकायद सहीहा की तालीम दें और इनका मुंह तोड़ जवाब देने का अहल बनाए। उस सिलसिले की एक कड़ी मुझे यहाँ देखने में आई। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ हजरत सैफुल्लाह साहब को कि उन्होंने इस सिलसिले में इक़दाम किया है कि अभी मासूम बच्चा, देखिए मैं ईटी पे सवालात पूछते हैं, हजरत मैं जो है मुझे सूरह फातिहा याद नहीं है हजरत, मेरे को मैं ज़िंदगी में कुरान ने पढ़ा हजरत, मेरे को कुछ दुआ बताओ, कुछ मेरे को ऐसी दुआ बताओ कि पढ़ते मेरे को जो है कोई कैसा होता है, कैसा होता है। जिंदगी भर तुम खुदा की मुखालिफत करते रहे, अब तुम जो मैंने खुदा सुना तुम खुदा की सुनो, तुम खुदा तुम्हारी सुनता, तुम खुदा की सुनो, खुदा सिंपल बात है। हजरत बंदा नवाज फरमाते हैं अपनी तफसीर में, इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन, नाबुदु पहले है, नस्तईन बाद में है। क्या मतलब? अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी ही मदद चाहते हैं। हजरत बंदा नवाज फरमाते हैं नाबुदु में अल्लाह का हक है, अल्लाह का ये हक है कि बंदा उसकी इबादत करना, नस्तईन ये बंदे का हक है कि उससे मांगना। और फिर बंदा नवाज ने अजीब बात नकल की है मारिफ लवारिफ में। मारिफ लवारिफ की एक शरह है, मारिफ लवारिफ के नाम से मेरी पीएचडी है, अब छप रही है, दारुल मारिफ से अरबी में आ रही माशाअल्लाह। बड़ी अहम बात फरमाया हजरत बंदा नवाज फरमाते हैं, बाबा फरीदगंज रहमतुल्लाह अलैह जो कुतुबुद्दीन बख्तियारी रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा अजल थे, उनका एक कौल अपनी किताब में नकल किया, सुनो गौर से, ये अगर सुन लिए तो अमल कर लिए तो आज की महफिल का समझो आपका बैठना काम आ गया। फरमाते हैं बाबा 30 साल हम अल्लाह की सुने, 30 साल हम अल्लाह की सुने, अब हाल ये हमारी हर बात में सुन रहा क्या? फज़कुरुनी अज़कुरुकुम। एक बुजुर्ग तशरीफ फरमा थे महफिल में, बड़े ही गश्त में आ गए, अल्लाह 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 याद कर रहा हूँ, अल्लाह याद कर रहा हूँ, अल्लाह याद कर रहा। मुरीद पूछा हजरत कैसा मन में आपको अल्लाह याद कर रहा, कहाँ देखे आप? अरे नादानो कुरान पढ़ो, जब हम अल्लाह को जमीन पे याद करते हैं तो अल्लाह हमको अर्श पे याद करता, जब हम अल्लाह को जमीन पे याद करते हैं तो अल्लाह हमको अर्श पे याद करता। फज़कुरुनी अज़कुरुकुम, इरशाद बारी है, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूंगा, तुम मुझे याद करो इताअत के जरिए, इबादत के जरिए, मैं तुम्हें याद करूंगा इनामात के जरिए, अजर के जरिए, सवाब के जरिए। अगर तुम याद नहीं करेंगे तो मैं भी तुम्हें याद नहीं करूंगा। अब रही बात रिस्क देना और उनको जो है इनाम, ये तो अल्लाह ताला अपने करम से सबका इसका जिम्मा ले लिया है, वो रहमान है, वो सबको देता। अगर तुम चाहते हैं कुछ दर्जा कुछ मर्तबे चाहते हैं तो उसके लिए फार्मूले है, अल्लाह वालों की कुछ निशानियां हैं। अल्लाह वाले कौन होते हैं? मासूम बच्चा तो फरमा, ये जो बच्चा मतलब वली की तारीफ मासूम जबान से, बिल्कुल सादी सीधी जबान से जाए वली कौन होता, और वो तमाम बातें कुरान हदीस से माखूज है। अगर आप चाहते हैं दुनिया और आखिरत में सुरखुरू रहना, कौन न चाहता है कि वो खुश रहे, उसकी सेहत अच्छी रहे, उसकी रूहानियत तरक्की करे, उसका कल्ब मुतमईन हो जी, उसकी बीवी खुश रहे, उसके बच्चे अच्छे रहे, सब चाहते हैं।
مگر اس کے لیے ہم کو کیا کرنا ہے؟ یہ خوشیاں ہم کو ملنا ہے، یہ سرفرازی ہم کو ملنا ہے، کیا کرنا کیا؟ تو تھوڑے ٹپس ہے، تھوڑے فارمولے ہے، اس پہ عمل کریں تو ہوتا۔ پہلے تو بتا دیا ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ فارمولہ اگر آپ ذہن نشین کر لیے تو پھر آپ کو ہر بات آپ جو چاہتے ہیں وہ ہوتی۔ دعا کرنا کیا ہے؟ جتنی مرتبہ بندہ دعا کرتا ہے، دعا کرنا کیا ہے؟ اللہ کا دروازہ کھٹکھٹانا ہے۔ جتنا تم کھٹکھٹائیں گے اتنی جلدی آواز آئے گی، اور دروازے میں کھٹکھٹائیں گے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ نے دو چیزیں اس امت کو ایسی دی ہیں جو نہ جبرائیل کو دی نہ میکائیل کو دی۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو دو نعمتیں ایسی دی ہیں کہ نہ جبرائیل کو دیے نہ میکائیل کو دیے۔ کیا کہ اللہ نے اس امت سے وعدہ کیا فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کرتا ہوں، تم تنہائی میں یاد کرے تو میں بھی تنہائی میں یاد کرتا ہوں۔ تم اگر انسانوں کے اجتماع میں یاد کریں گے تو میں تمہیں فرشتوں کے منور اجتماع میں عرش یاد کروں گا۔ اور فرماتے ہیں انا جلیس من ذکرنی، جب کوئی ذاکر ذکر کے لیے بیٹھتا ہے تو میں اس کا ہمنشین ہوتا ہوں، میں اس کا ساتھ بیٹھتا ہوں۔ انا جلیس من ذکرنی، ایک خوشخبری ہے۔ دوسری کیا ہے معلوم؟ یہ سنیے، ادعونی استجب لکم، تم دعا مانگو میں قبول کرتا ہوں، تم مانگو میں دیتا ہوں۔ جب بندہ کہتا ہے یا رب، آواز آتی یا مدی یا عبدی، بول کیا ہونا؟ ادھر نکلی یا رب، آواز آئی یا عبدی، بول کیا ہونا؟ اور اللہ کتنا کریم ہے، یہ کتنا رحیم ہے اللہ اللہ۔ حضرت بندہ نواز فرماتے ہیں جب اللہ تعالی کا یہ منشا ہوا کہ کعبے کو پاک و صاف رکھیں، پاک و صاف کریں، خانہ کعبہ کی تطہیر جب مقصود ہوئی تو اللہ نے حضرت ابراہیم کو حکم دیا طہر بیتی وطہر بیتی، اے ابراہیم میرے گھر کو خوب پاک و صاف رکھو۔ ایک اور جگہ آیا وَإِذْ عَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اے ابراہیم و اسماعیل میرے گھر کو خوب پاک صاف رکھو تاکہ دور دور سے میرے گھر میں لوگ طواف کے لیے آئیں گے، اعتکاف کے لیے آئیں گے، وہاں سجدہ کریں گے، وہاں رکوع کریں گے، لہذا تم دونوں اس گھر کو خوب پاک صاف رکھو۔ اب سنو، جب تطہیر کعبہ کی بات آئی تو حکم دیا حضرت ابراہیم کو۔ جب غسل مصطفیٰ، جب قلب مصطفیٰ کی بات آئی، جب قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئی کہ غسل دینا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو نورانی تشت لا کر اب دھونا ہے آب زمزم سے، آب کوثر سے، تو حکم ہوا جبرائیل یہ کام تم کرو۔ قلب مصطفیٰ کی تطہیر کا کام کس کو دیے؟ حضرت جبرائیل کو۔ سنو، حضرت ابراہیم کو کام دیے خانہ کعبہ کی تطہیر کا، قلب مصطفیٰ کی تطہیر کا کام دیے حضرت جبرائیل کو۔ اور جب بات آئی، یہ اہم بات ہے، اور جب بات آئی ہم گناہگاروں کی صفائی کی، جب بات آئی ہم گناہگاروں کے قلب کی صفائی کی، تو اللہ فرما رہا یہ کام فرشتوں کو نہیں دینا، یہ کام فرشتوں کو نہیں دینا۔ کیوں دیں گے؟ صاف تو کریں گے، بولیں گے ارے کیسا دل ہے لے کے آیا جی، کیسا دل لے کے گیا تھا، کیسا آیا، اس کی حسد دیکھو، ریا دیکھو، اس میں گناہ ہے، ارے رے رے، تو میرے بندوں کو یہ فرشتے تانا دیں گے، لہذا یہ کام میں خود کرتا ہوں۔ اور فرمایا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ، ہم دور کر دیے ان کے دلوں کی رنجشوں کو، رخابتوں کو، حسد کو، تمام ہم دور کریں گے تاکہ فرشتوں کو اس کا علم نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کتنا
اتنا بڑا کرم ہے کہ ہم گناہگاروں کی جب صفائی کا معاملہ آیا تو یہ کام اللہ نے بولا یہ کام میں خود کرتا ہوں۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، یہ کس کے لیے؟ جو صحیح کر کے سامنے آتے، جو آتے اس کے لیے ہے، جو کوشش کرتا وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، اور جو ہم کو پانے کی کوشش کرتے ہیں، جو ہماری طرف آنے کی کوشش کرتے ہیں، جو ترقی چاہتے ہیں، تو ہم اس کو راستہ نہیں راستے بتاتے ہیں، راستے۔ اور اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے راستے کتنے معلوم؟ جتنے سانس ہیں اتنے راستے، اور ایک دن میں آدمی 34,000 سانس لیتا، اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے 34,000 راستے۔ اور ان راستوں پہ چلنے والوں کو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے والوں نے فرمایا یہ میرے محسنین ہے، وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، کیا کرم بالا کرم ہے کہ توفیق بھی نہ کریں، ہدایت بھی نہ کریں، پھر فرما رہے یہ میرے بندے جو میری معرفت کی کوشش کرتے ہیں یہ محسنین ہے، وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور اللہ تعالیٰ محسن کے ساتھ ہے۔ کتنی بڑی یہ شرافت، کتنی بڑا اعزاز ہے صادقین کے لیے۔ اللہ فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اللہ تعالیٰ محسنوں کے ساتھ ہے۔ کسی کو کہتے ہیں محسن معلوم؟ محسن وہ جو احسان کرے، محسن وہ جو احسان کرے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو فرما رہے یہ میرے محسن ہے، کیا مطلب؟ حالانکہ وہ محسن سب کا ہے، اس کا حبیب محسن پوری کائنات کا ہے، یہ کیا ہے؟ محسن اس بات سے فرمایا کہ اگر آپ مجھے کوئی قرض دیے، من یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض دے؟ کسی کی ہمت ہے، مگر کیا مطلب؟ کون ہے جو اللہ کے بندوں کی مدد کرے تاکہ میں اس کا صلہ دوں؟ تو ہم بندوں کی مدد کرے تو اللہ فرمانا کہ اگر تو کسی قرض دار کو، حاجت مند کو تو پورا کرے تو گویا وہ اللہ کو قرض دیا ویسا ہے، اور اللہ کو قرض دینا اللہ پہ احسان ہے، اور احسان کا بدلہ کیا ہے؟ چکانا ضروری ہوتا۔ محسن، آپ میرے محسن ہوتے، آپ مجھے مدد کرے، آپ میرے محسن ہیں، تو آپ بھی کوشش کرتے کہ کسی نہ کسی موقع پر میرے کو خوش کرنے کی کوشش کرتے آپ۔ تو اللہ برا کے جو میری معرفت کے حصول کی کوشش کرتے ان بندوں کو، ان صالحوں کو فرمایا یہ میرے محسنین ہیں۔ کیوں؟ انہوں نے جو کوشش کی احسان کے طلب میں جو آئے تو یہ میرے محسن ہو گئے، اور میرا یہ اب کرم پر میرے لازم ہوگا کہ میں ان کے احسان کا بدلہ چکاؤں۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ۔ اور ابھی آپ مقدر سے سنیں آپ کیا فرمائے کہ ہم اکثر دیکھتے ہیں بیعت کر لیے ختم، ذمہ داری ہوگی۔ ہمارے پاس ایک جو ہے ڈپارٹمنٹ میں بیچارے کلاس 4 کے ایک امپلائی ہے، نماز پڑھتے ہم لوگ، تو کیا آؤ نا میں نماز کے، آپ لوگ ہے نا سر؟ ارے ہم کہاں آتے کی نماز، آپ لوگ ہے نا؟ ارے میاں میں ہم لگا ہے تو پھر یہ مسجد یہ قرآن یا اللہ کہیں گے، پھر یہ سب کے لیے، یہ سب کے لیے۔ تو بیعت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بیعت کر لیا اور غائب ہو جائے، نہیں۔ آپ سنو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو ڈرتے رہو اللہ سے، اور یہ نہیں بولا اور اللہ کا قرب ڈھونڈو، اللہ تک پہنچو، نہیں، یہ کسی کی مجال نہیں ہے۔ پھر کیا کرنا؟ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اس تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو، وسیلہ تلاش کرو۔ کون وسیلہ کیا ہے؟ پیر کامل کا دامن تھامنا، پیر کامل کا دامن تھامنا، اور تھام کے بیٹھ نہیں جانا۔ آگے حکم ہو رہا قرآن میں، یہ بولو اصل میں وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اس کے راستے میں، طریقت کے راستے میں کوشش کرتے رہو، مجاہدے کرتے رہو، جدوجہد کرتے رہو، تاکہ تم فلاح ہو، تاکہ تم فلاح پا جاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ مقصد یہ ہے کہ تم پالو، اور جب تک کہ تم نفس کشی نہیں کریں گے، جب تک کہ تم نفس کی مخالفت نہیں کریں گے، گوہر مقصود کو تم نہیں پا سکتے۔ ارشاد باری ہے، اللہ والوں کی شان میں آیا ہے،
सालिकीन की शान में आया है क्या, ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मजाजी यदऊना रब्बहुम खौफम व तमआ। अगर चाहते हो तुम्हारी हर चीज जो तुम चाहते हो अल्लाह से लेना, तो देखो अल्लाह का मंशा क्या है, मेरे नेक बंदे कौन है, ततजाफा जुनूबुहुम, उनके बाजू रातों में बिस्तरों से अलग रहते, कभी तो वो क़ियाम में, तो कभी वो क़ुऊद में, कभी वो खौफ में, कभी उम्मीद में अल्लाह को पुकारते हैं, मुनाजात करते रहते हैं। ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मजाजी यदऊना रब्बहुम खौफम व तमआ, कि अल्लाह को अपने पुकारते हैं बी रजा व बीम की हालत में, कभी खौफ की हालत में, कभी जो है उम्मीद के आलम में अल्लाह को पुकारते हैं। अल्लाह वालों की शान है। और फिर एक जगह आया है कि इन्ना फी खल्क़ि समावाति वल अर्दी वख्तिलाफि लैली वन नहारी लआयातिन लिउलिल अलबाब। अल्लाह वाले कौन है? इस आयत शरीफा में सूरह आल इमरान की है कि बेशक आसमानों की और जमीन की पैदाइश में, रातों के आने और जाने में बहुत बड़ी निशानियां हैं। किसके लिए? अक्लमंदों के लिए। इमाम गज़ाली फरमाते हैं कि अल्लाह की कायनात में एक लम्हा गौर करना सैकड़ों नवाफिल अदा करने से बेहतर है कि रात कैसा आ रही, दिन कैसा आया, ये आसमान बगैर पिल्लर का कैसा भाई, ना इसको कोई कोना है ना कोई सेंटर है। एक छोटा घर बना है 200 गज जमीन का, तो इधर एक पिल्लर, इधर एक पिल्लर, इधर बीम, इधर बीम देती। ये आसमान है मिलियनों बिलियनों साल से है, ना इसका कोई कोना है, ना उसका कोई पिल्लर है, ना उसका बीम है। या अल्लाह क्या तेरी शान है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब बंदा उसकी कुदरत पे गौर करके तस्बीह बयान करता है तो वो रब के करीब होता है। तो इसीलिए फरमाते हैं कि तफक्करू फी आलाइल्लाहि वला तफक्करू फिल्लाहि, हदीस शरीफ है कि अल्लाह के बारे में गौर मत करो। अल्लाह तो उसका इदराक खुलता, अल्लाह का इदराक खुलता, अल्लाह का फैजान आम है, इरफान आम नहीं है। फैजान सबको है उसका, इरफान तलब से मिलता, कोशिश से मिलता। तो वो लोग जो आसमानों की, जमीनों की, रातों के आने जाने में गौर करते हैं, उसमें फिक्र करते हैं, तो इनकी तारीफ क्या बरा, ये दरअसल समझदार लोग। कुरान बुरा कौन है? उलिल अलबाब है, समझदार है, अक्लमंद लोग है। अब सुनो बात, यहाँ खत्म नहीं हुई, अब बात शुरू हो रही। फिर फरमा रहे हैं अक्लमंदों की निशानी क्या है मालूम? अक्लमंद कौन है मालूम? इसको ये जमाता वाले समझते नहीं। अल्लाह फरमा रहा अक्लमंद कौन है मालूम? अल्लज़ीना, वो लोग हैं यज़कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन, अल्लज़ीना यज़कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम, कि अल्लाह को चलते चलते, बैठे बैठे, लेटे लेटे हमेशा अल्लाह 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 करते रहते। ये अक्लमंद लोग हैं। अल्लाह को सबसे ज्यादा जो चीज पसंद है, जिहाद से भी, माल खर्चने से भी सबसे अफजल चीज अल्लाह के नजदीक उसका जिक्र है, उसका जिक्र है। और वो जिक्र क्या है? अल्लाह 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 अल्लाह। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, उनसे पूछा गया हजरत आप अल्लाह 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 पढ़ते। मेरे 2 दिन पहले मेरे पास एक साहब आए थे, बोले आप लोग जो है जिक्र में अल्लाह अल्लाह बोलते हैं, जबकि हदीस में क्या है कि अफजल जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह है नाज़त, ला इलाहा बोलना नाज़त। आप अल्लाह 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 करते, आप लोग नक्शबंदियाँ। बोले हमने बोलते, ये कुरान बोल रहा हमने बोलते। कुरान में सूरह मुज़म्मिल में है वज़कुर इस्मा रब्बिका वतबत्तल इलैहि तबतीला, अपने रब का नाम याद करते रहिए, अपने रब के नाम की माला जपते रहिए और उसकी तरफ कट के आ जाइए। पूरी दुनिया से कट के मौला की तरफ आ जाना, ये है सुलूक, ये है तसव्वुफ। तो इसमें क्या हुक्म है? सूरह मुज़म्मिल में वज़कुर इस्मा रब्बिका, अपने रब का नाम याद करते रहिए। क्या है रब का नाम? क्या है? अल्लाह। इसमें जलाला अल्लाह का एक ही नाम है, अल्लाह। और बाकी सब नाम क्या है? सिफाती नाम, रब, रहमान, रहीम, हन्नान, मन्नान। जिसको जो हाजत है
اس کا نام لے وہ حاجت پوری ہوتی ہے. تو میں کہا تھا کہ یہاں پر جو نقطہ ہے کہ لا الہ بولنا، اللہ اللہ بولنا، تو حضرت جنید بغدادی پوچھا گیا حضرت آپ اللہ 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 بولتے تو جو کیونکہ اگر میں لا الہ بولتے دم نکل گیا کفر میں مروں گا میں. اگر میری سانسیں اگر نکلی، میری سانسیں کب پتہ نہیں کب نکلتی کھڑے ساتھ لا الہ بولتے میں مر گیا. کیا جنید کیا بول کے آیا؟ لا الہ کوئی معبود نہیں ہے. کئی کو بھائی یہ قصہ اللہ اللہ بولو، اللہ 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 بولو. میں لا الہ بولتا ہی نہیں، میں بولتا اللہ 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 اللہ. یہ بہت سیف چیز ہے. اللہ اللہ دم نکل گیا اللہ بول دیا اللہ اللہ. ہاں ٹھیک ہے ٹھیک. لا الہ بولے تو کیا جنید لا الہ دم آپ پھرتی سانس نکل گئی میری. ہاں تو بولے گا کوئی بات کو، تم اللہ اللہ کو بولے ہو تو وہاں کہیں کوئی دوسروں کے لیے ہے. تو مطلب بولنے کا یہ ہے افضل ذکر لا الہ بھی ہے مگر اس کا ذکر کا طریقہ الگ ہے. پہلے یہ تو کرو اللہ اللہ کی تو مشکل کو پہلے مفتدی کے لیے اللہ اللہ، پھر 5 الفاظ کے ذکر میں لا الہ الا اللہ زر لگانا بتائیں گے. وہ سالک کا دوسرا تیسرا سبق ہے. پہلے سبق پہ آپ سب کر دیں گے کیسا ہوگا. تو مطلب یہ ہے کہ راتوں میں اٹھنا، چاہے وہ غزالی ہو کہ وہ اقبال ہو کہ وہ رومی ہو کہ عطار ہو، کسی کو راتوں کے بغیر نہیں ملا. کسی راتوں کے جگنے کے بغیر کوئی چیز کسی کو نہیں ملی، نہ ملنے والی. سننا راتوں میں سوئیں گے، دن میں کھائیں گے، جلسے کر لیں گے، کچھ ہونے والا نہیں ہے. یہ سن لو اپنا. ہم لوگ آرام پسند ہیں. ہم سنیوں کو علم سے کوئی شوق نہیں ہے. درس قرآن میں شروع کرا، نیا نیا محلہ ہے میرا، میں تقریباً 20 سال سے دیتا ہوں درس قرآن. ابھی لنگور میں نیا گھر بنا، ہمارے بھائی لوگ آئے تھے تو وہاں سب دور دور سے آتے. محلے میں 2 سنیاں ہیں، سو کال اپنے سنیا بھائی ہم سنی ہم سے، مگر درس کو نہیں آتے. قرآن کوئی تعلق ہی نہیں ہم کو، بس کچھ 11ویں کرنا، کچھ 12ویں کرنا، کچھ جلسے کرنا، ختم. وہ درس قرآن، وہ حدیث، وہ کس کے لیے کیا ہے؟ جبکہ آپ کی ترقی، دنیا کی ترقی، آخرت کی ترقی سب اطاعت میں تھا. اطاعت میں آپ اگر چاہتے ہیں اپنی ہر چیز بنوانا تو سنو یہ پوچھتے صاحب کوئی دعا بتائیے ایسی کہ شارٹ اور ہونا. بھائی دیکھو دعا بتاتا ہوں شارٹ، پڑھے تو فائدہ، مگر کس کو ہوتا معلوم؟ جو نمازوں کی پابندی کرتے، حلال حرام کی تمیز کرتے، اللہ کے دربار مناجات کرتے، ان کو یہ شارٹ دعا بڑھتا ہوتی. اگر جتنا کثرت سے ذکر کرتے ان کی دعا اتنی جلدی قبول ہوتی. دعا اگر اپنی دعاؤں میں تاثیر پیدا کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کو پکارتے رہو. ادعونی استجب لکم، اللہ کا وعدہ ہے یہ بڑا کر. یہ نہیں بولے تم پکارو جی تم دعا کرو پھر بعد میں کچھ بھی نہیں بولے. نہیں، یہ وعدہ بھی کرے نو تم پکارو میں سنتا ہوں. کبھی وعدہ خلافی کے لیے اللہ تعالیٰ بغیر منگنے والوں کو دے رہے ہیں، ان کو سونے چاندیاں دے رہے ہیں، گاڑی بنگلے دے رہے ہیں، ان کو دے رہے ہیں، ہم کو نہیں دیتے مگر پکارنا پڑتا. بچہ اگر چھوٹا دودھ پینے کے لیے نہیں چیخا، نہیں پکارا، اما بولتی سون دے سون، سو رہا اور سو رہا، برتن دھوتی سو رہا، جھاڑو دیتی سو رہا، پکاتی سو رہا سو رہا سو رہا سو رہا. چیخے تو آتی ہے، ارے ارے اٹھ گیا چھوڑ کے تم بھی بولا یار اب بولتا آوازی آپ اب دی آوازی نہیں پکارے نیاتی. سن لو آپ یہ سن لو آپ. ای ٹی پہ پوچھتے اکثر صاحب کو وظیفہ ہوتا ہے یہ شادی ہونا، بچے ہونا، کیا کیا ہے کیا لگی گولی ہے کھاتے بچے ہونے کھاتے جاتے. آپ کو بھی کچھ کرنا پڑتا ہے سر. اذکرو نہیں اذکرو کو میں نا. تو آپ کو یہ محفل میں ایک آپ کو دے رہا ہوں ایک چھوٹی سی آیت. آپ چاہتے ہیں لکھپتی بننا کروڑپتی بننا، بنتیا بنو کر کے دیکھو بنتے. 2 چیزیں ایک چھوٹی چیز میں پہلے. اور ہمارا مطلب یہ ہے کہ قرآن سے اپنا قریب کرنا، یہ مطلب ہے. ملاؤں سے چھڑانا، تعویذاں گنڈے جو ہے نا ہمارے یہ سلسلے بدنام کیوں ہوئے؟ ایسے اگر اللہ والے اگر ایسے تو سب سلسلے میں آتے ہیں، مگر کرنا کیا ان کو ایسے دکھ رہے لوگ وہاں کہ جو دین سے ہٹے ہوئے ہیں، شریعت کی پابندی نہیں ہے. دیکھو بھائی شریعت ہے، شریعت
ایک طریقت ہے، طریقت پہ چلے تو اگر طریقت میں گر بھی گئے شریعت بچاتی، شریعت بچاتی. اگر شریعت جو بارڈر ہے وہاں گر گیا تو ٹھیک ہے. شریعت کیا ہے؟ بارڈر ہے اسلام کی. شریعت بولتے 5 وقت نماز پڑھنا، منیمم مارکس، پاسی ماسی گارنٹی ہے، پاسی مارکس، 5 نماز پڑھنا، مہینے میں سال میں ایک روز، مہینے میں روزہ رہنا، پیسے ہے تو زکات دینا، حج ہے تو. یہ بارڈر پہ ہے معاملہ. اس میں پاس بھی ہو سکتا تو فیل بھی ہو سکتا. ارے ٹرائی کر فرسٹ کلاس کی چاہتا سیکنڈ کلاس، سیکنڈ کلاس کو ٹرائی کر تھک جاتا، تھرڈ کلاس کی ٹرائی کرتا صرف فیل ہوتا. تو طریقت میں کیا ہے؟ ٹاپ رینک 80% کی طریقت میں ڈسٹنکشن ٹرائی کر رہے ہیں، 60% آتے ہیں تو فرسٹ کلاس اور سیکنڈ کلاس تو آتے فیل نہیں ہوتے، مگر شریعت پہ ٹرائی کرے تو فیل ہوتے. تو جتنے جماعت ہے نا بارڈر کی مت ہے، بارڈر کی وہاں ہے ذرا ختم کیا ہوتا ختم. اور یہاں کیا کرتے معلوم؟ آپ کو تہجد پڑھاتے، اشراق پڑھاتے، آپ کو جو ہے عوامل پڑھاتے. کیوں؟ اللہ سے قریب کرتے. من کانا للہ کانا اللہ لہ. ارے جو اللہ کا ہو گیا ساری قیامت اس کی ہوگی. ارے اللہ کو بنا کے دیکھو، اللہ کو اپنا کر کے دیکھو، پھر تمہاری ہر چیز تمہاری ہے. اور یاد رکھو جب تک کہ تم اپنی زندگی میں دین کو ترجیح نہ دیے دنیا پہ کبھی تم کامیاب نہیں گے. حضرت موجود دکن ہمارے دادا کے لیے، میں شاید اس کے پہلے بھی اس محفل میں بتایا تھا، پھر بتا رہا ہوں، سبق کا یاد کرو. بڑی فتح کی بات ہے یہ، لکھ لو سونے کے پانی سے اپنے کاغذ پہ، اپنی سلک پہ لکھ لو، ہیرے کے حریر کے کاغذ پہ. کیا فرماتے ہیں بابا؟ دنیا کرو مگر دین کے ساتھ کرو، دنیا کرو مگر دین کے ساتھ، اور دین کو ہمیشہ پرائرٹی، جو ٹاپ پرائرٹی. دنیا خود بخود بن کے آئیں گے. فرماتے ہیں ایک منڈیر پہ، ایک کٹگیر پہ، ایک بالکونی پہ ایک کبوتر بیٹھا ہوا تھا. ایک بالکونی پہ کبوتر بیٹھا ہوا تھا، وہ کبوتر کا سایہ نیچے پڑ رہا تھا. تو ایک بیوقوف کیا کرا، انہوں نے نیچے بیٹھ کے زمین پہ پکڑ رہا کس کو؟ سایہ کو پکڑ رہا. تو آپ میں سے ایک عقل مند کیا کر رہا ہوں یار، یہ کبوتر گھٹ رہا ہے، نہیں بولے پکڑ رہا گھٹ رہا ہے. بیوقوف یہ کبوتر نہیں ہے، کبوتر کا سایہ ہے بھائی. یہ میرے کبوتر نا میرے ساتھ کبوتر ساتھ پیچھے لگی سے یہاں سے لے کے پیچھے آیا. یہ دیکھ یہاں ہے کٹگیر کے بالکل میں کبوتر بیٹھا ہوا ہے. پکڑنے کے پوچھے، وہ عقل میں پکڑ جائے کبوتر. وہ پوچھے بیوقوف سے ذرا نیچے لے جا. ہاں کچھ بھی نہیں دکھ رہا، کچھ بھی نہیں ہے. کیسا رنگا رے ہولے، سایہ بھی میرے ہاتھ میں ہے اس وقت، حقیقت بھی میرے ہاتھ میں ہے. سایہ بھی اب میرے ہاتھ میں آ جا، اور حقیقت کبوتر میرے ہاتھ میں ہے، دونوں میرے ہاتھ میں ہے. کبوتر کو پکڑ لے سایہ خود بخود آ جائے گا. کبوتر دین ہے، سایہ دنیا ہے. دین پکڑو دنیا خود بخود آ جائے گا. دین کو مضبوط کر لو، دنیا لوڈی بن کے آئیں گے. اور یہی تو فلسفہ ہمارا ہے، یہی تو ہے سلرونا. ہم دین کو چھوڑ دیے، اپنی زندگی میں شریعت کو نافذ کرو، انشاءاللہ تمہاری ہر بات اللہ تعالیٰ سنے گا، ہر بات. اور اللہ کا وعدہ کبھی پورا اب جو ہے خلاف ورزی نہیں کرتا. اللہ کبھی خلاف ورزی نہیں کرتا اپنے وعدے کی. کیا وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا؟ صوفیہ کرام کے نزدیک جو آیت تھی میں بتا رہا ہوں، لکھ لو اگر یاد ہے. میں لکھنے تو میں بتاتا ہوں ریفرنس تو یاد رکھتا ہوں. یہ ہے صوفیہ کرام کے نزدیک دست غیب. دست غیب بولتے ایسی جگہ سے دولت آئیں گی آپ کو کہ آپ کو گمان بھی نہیں رہیں گا. ایسی جگہ سے آپ کو مدد آئیں گی اللہ کی یہ آیت پڑھنے سے. کب پڑھنا؟ 3 مرتبہ صبح، 3 مرتبہ شام. ارے بڑا آسان ہے جی. نہیں آسان نہیں ہے، فجر کے بعد پڑھنا ہی ہے. ایک صاحب کو بولے بھئی یہ کوئی ڈاکٹر بولا یہ گولی کھانا ہے شریف صاحب، آپ ڈائبٹک ہے، یہ گولی 1 گھنٹہ کھانے سے پہلے کھانا اور یہ گولی 1 گھنٹہ کھانے کے بعد کھانا. 1 مہینے کے بعد آنا، میں چیک کروں گا. 1 مہینے کے بعد گئے. کیا ہے آپ کی شکر تو ہوئی چیز ہے، بی پی ہوئی چیز ہے، کیا دوا پوری کھا رہے؟ بالکل پابند کرو. اور کیسے کھا رہے؟ ڈاکٹر صاحب آپ بولے تھے 1 گھنٹہ پہلے کھاؤ پھر 1 گھنٹہ بعد کھاؤ. میں بیزی آدمی بھائی، میں کیا کروں دونوں گوجا کھانے کے بعد ہی کھا رہا ہوں. کیا کروں ٹائم نہیں میرا. تو زندگی میں اچھا نہیں ہوتا آپ زندگی میں اچھی، کیونکہ آپ جو پروسیجر ہے فالو نہیں کر رہے ہیں. آپ دونوں من مانی کر رہے ہیں، ہماری من فالو کریں گے، من مانی کریں تو جب مرو جاؤ کیا کریں. تو ایسے ہی اللہ فرما رہا یہ وقت یہ کرو، یہ وقت
یہ کرو، یہ آپ نہیں کر رہے ہیں، پچھتائیں گے۔ اللہ فرما رہا ہے میرے بندے کون ہے معلوم؟ جن کو میں چاہتا ہوں بالاسحار ہم یستغفرون، میرے بندے سحر میں اٹھ کے میری جناب میں استغفار کرتے ہیں، یہ میرے چہیتے بندے ہیں۔ جب آدھی رات ہوتی ہے، سنو، جب آدھی رات ہوتی ہے ایک ندا آتی ہے، اے میرے محبوبو اٹھ جاؤ، وضو کر کے۔ یہ اللہ کے محبوبین ہے، کوئی تہجد میں ہے، کوئی تلاوت قرآن ہے، کوئی دوری شریف ہے، کوئی ذکر میں لگے ہوا ہے۔ یہ آدھی رات، اس کے بعد ایک آواز آتی سحر میں آتی ہے، وہ ہوگی آدھی رات کی، سحر میں آتی، اے میرے مقبولو، اے میرے نیک بندو اٹھ جاؤ۔ پہلے 10% اٹھے 100 میں سے، اب کیا کر 20 اٹھے، 20%۔ اب آواز بدل گئی، فجر کی نماز کا وقت آ رہا، اب آواز، اب جو ندا آ رہی دیکھیے، اے غافلو اب تو اٹھو۔ فجر میں اذان ہوتے بھر گئے مسجد، سمجھ رہے ارے بڑا کام، کون ہے تم ہو؟ غافلہ ہے، غافلہ۔ فجر پڑھ کے تم مجھے معتبری کر رہے ہیں، فجر پڑھتے ہم، ظہر پڑھتے ہم، عصر پڑھتے، مگر تمہاری کیٹیگری اللہ کے نزدیک غافلوں کی ہے۔ محبوبین تو اٹھ گئے آدھی رات کو، مقبولین اٹھ گئے سحر میں، فجر میں اٹھے تو ہم نے کمال کرے، یہ تو چلو کم سے کم غافلوں کے زمرے میں تو نہیں آئے۔ اے غافلو اب تو اٹھو۔ جی بعض تو ایسے ہیں فجر بھی چلے گئی، اشراق بھی چلے گئی، سو رہے۔ ہمارے حضرت فرماتے فجر کے بعد میاں کتے سوتے، جا کے دیکھو کتے کوئی مقصد ہے، ہم بھی اسی ماں پام کھا رہے ہیں، یہاں چائے پی رہے ہیں، ماں چل رہے ہیں، ماں بیٹھ رہے ہیں، آپ ملی میں کھا رہے ہیں، سو جا رہے ہیں۔ میں اسی پی رہا ہوں، کتوں میں سب پی رہا ہوں، ایسے ہوتا ہے شر، اس کا کوئی مقصد نہیں ہے کتے کا، آپ پر بھی اسی لیے آپ بندے اللہ کے ہیں، کچھ کرنا ہے کچھ نہیں کرنا ہے، کچھ کھانا ہے کچھ نہیں کھانا ہے، کچھ پہننا ہے کچھ نہیں پہننا ہے۔ بندے کا مطلب کیا ہے؟ کیا مطلب ہے کہ جب تک تم اپنی مرضی اللہ کی مرضی کے حوالے نہ کر دے تم کامل ایمان والے نہیں ہیں۔ حدیث شریف میں لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے اس وقت تک کسی کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی مرضی میرے لائے ہوئے دین کے تابع نہ ہو جائے۔ اگر منمانی کریں گے، رب چاہی چھوڑ کے من چاہی کریں گے، یہی حال ہمارا گلی گلی پھرنے والوں کا۔ ہاں اگر رب چاہی کریں گے تو کیا وعدہ ہے سن لو، یہ ہے دست غیب کی آیت، مگر کب ہے؟ نمازوں کے ساتھ۔ سالک کبھی بے وضو نہیں رہتا، نماز پڑھنے والے بھی ایک سالکین میں آتے، اور نماز پڑھنے والے کبھی بے وضو نہیں رہتے۔ بے طہارت تو وہ دور کی بات ہے، اگر کبھی کسی کا وضو ٹوٹ بھی آتا ہے فوری پھر دوسرا وضو کر لینا۔ کیوں؟ وضو مومن کا ہتھیار ہے اور اس کا نور ہے۔ قیامت کے دن انبیاء کے ساتھ کچھ لوگ ہوں گے جن کے چہرے چمکدار، جن کے ہاتھ چمکتے بھی، پیر چمکتے بھی، یہ کون لگا دی؟ یہ انبیاء نہیں ہوتے، یہ کون؟ یہ بولے سرکار کی امت ہے۔ کون؟ یہ وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ باوضو رہتے تھے، اس کی برکت کی وجہ سے آج ان کے چہرے، یہ ہاتھ، یہ پیر چمک رہے ہیں۔ آج ہم شکایت کرتے ہیں بیماریوں کا، حادثات کا۔ حادثات سے بچنا ہے تو آپ کو سیکورٹی دی بابا، سیکورٹی۔ ایک ایم ایل اے کو بولے آپ کی جان کو خطرہ ہے، ہمیشہ سیکورٹی رکھو، یہ گن مین ہمیشہ ساتھ رکھتا آپ کا۔ نہیں ضرورت نہیں، میری پبلک کا بہت ڈیمانڈ ہے، پبلک بہت چاہتی ہے، بولا جی ختم ڈل بولا جی بھی بولی کیا میرے شوہر کی بات نہیں کرے، ماں آپ کے شوہر کو سیکورٹی دیے تھے، پولیس دیے تھے، انہوں خود کو بولے متبر کہ ہم کیا کریں گے، میں مقبول لیڈر ہوں، بولے اڑا دیے، ہم کیا کرنا، گورنمنٹ تو نہیں ہے سیکورٹی۔ ایسے ہی اللہ نے آپ کی ہماری حفاظت کے لیے سیکورٹی دیے۔ کیا سیکورٹی دیے؟ وضو کرو بولے، خدا عزیز فلق ناس پڑھو بولے، آیت الکرسی پڑھو بولے، یہ سیکورٹی فوج تمہاری دی۔ نہیں پڑھیں گے تم جو ہے دشمنوں کے شکار ہو جائیں گے۔ اور سنو کتنی بڑی بات ہے، حدیث ابن ماجہ کی بھی ہے، ترمذی کی بھی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، جو شخص صبح میں ایک ہی مرتبہ، مگر سب نماز کے بعد ہے،
नमाज के बाद ही है। ईरानी बिल फरमाते हैं नमाज के बगैर कोई अमल कबूल होता ही नहीं। सालिक का, बंदे का कोई अमल नमाज के बगैर कबूल नहीं होता। नमाज तो पढ़ना ही पढ़ना है। मद्रास में बोलते हैं पढ़ को चुकना, पढ़ को चुकना है, उसके बाद ये क्या बोल रहे मालूम है? दुकान पे गए, लिखा हुआ था बाई 1 गेट 2 लिखा हुआ था दुकान पे। बाई 1 गेट 2 मतलब एक पैंट शर्ट खरीदे तो एक पैंट शर्ट फ्री। आप 1000 रुपए का पैंट शर्ट है, एक खरीदो सेकंड फ्री है। आप जाके बोले कि वो जो गेट 2 है ना वो दे दो जरा। क्या मतलब गेट 2? बोले फर्स्ट मैं नहीं खरीदता, आप बोले ना बाई 1 गेट 2, तो गेट 2 दे दी मेरी फ्री में। बोला वाह अच्छा शाना है। अभी तो सुनो सुबह ये गेट 2 कब है? कब है ये गेट 2? बाई 1 है, वो खरीदे तो ये है। हम बोले नमाजा नको, रेज़े नको, लाओ लाओ लाओ, वो खिस्सा होता है वही चीज है जो जीवन है। साहब बाई 1 गेट 2 में है कहते लिखा ना, पढ़े वहां लिखा अखबार में, हाँ है, वो दे देना गेट 2 मेरे को फ्री में। उन्हें बोलता आया चल निकल से बड़े खरीदने आया, सूर्य देखा आईने में, शर्त क्या है? बाई 1 पहले खरीद फिर गेट 2। तो पहले तू सर सजदे में रख फिर मार, फिर देखता। सर बगैर झुकाए नहीं मिला कोई चीज। आज हम बैठ कर लेते हैं और पीर के वजह फिर पीर पीर पीर। अरे पीर किसके लिए? पीर मखलूक को खालिक से मिलाने के लिए। पीर एक राबता है, उन्हें रास्ता चले हुआ है, तुमको ज्यादा रास्ता। परसों पूछे कि साहब बैत करना जरूरी है साहब? पर नको करो, गिरो मरो, करो नहीं गिरो। मैं मिसाल दिया, श्री सैलम को हम गए बच्चों को लेके। अब बताना टीवी में बताना भी गवर्नमेंट की बात करना जरा, तो श्री सैलम का नाम लिया और भी मिसाल थे। गवर्नमेंट से 10 करोड़ लोग सुनते ईटी पे। तो मला देखो श्री सैलम को हम गए थे। श्री सैलम में एक ऐसा रास्ता है, अगर पहली मर्तबा कोई नया ड्राइवर गया तो खुद भी गिरता और आप भी लेके गिरता हूँ, क्योंकि श्री सैलम के रास्ते यूँ ऐसे खतरनाक है। और मैं खुद देखा जब एक रास्ता ऐसा आया कि मोड़ तो एक ऐसी मोड़ आ गई, नीचे गड़ा पूरा। अगर नया ड्राइवर आता तो सीधा उतार। तो क्या करा ड्राइवर बोला क्या बात है ऐसे चला रहा? खैरो साहब यही तो असल है। अब तक के तो आप इंजॉय वहां इंजॉय कर रहे हैं, क्या है सीनरी सीनरी। अब है सर सीन यादारी भी खत्म करा, मैं नीचे आता हूँ। देखे तो क्या साल मौत तक घुमाया हूँ। अरे भाई अल्लाह अल्लाह करे जो भी आपसे कर ली मुड़ के ला तो आप उधर अच्छा खतरनाक रास्ता। अगर फर्ज करो नया ड्राइवर है, रास्ते में आया सीधा वो शिमला की घाटी में मियाँ बीवी तफरी को आए, तो उनको बोला देखो साहब आप जो है अब नई नई शादी ही बताना हीरो में शौहर मैं कैसा हीरो कैसा ड्राइव करता। तो शिमला वाले बोले मार के देखो साहब यहाँ तक तो आ गए, एक काम कार को मार दो आप, हमारे को जो है या तो ये टूरिस्ट में जाओ या अपना किसी टूरिस्ट को बोलो गाइड को। नहीं मैं सब ले आके खुद ही मरा भीख मरला। तो घाटियां ऐसे खतरनाक है। मोतबरी में गए मैं हुआ कैसे अब तो चल बता सीधा बीवी चली मर गई। सब बिल्कुल सागर में जाओ आप, नागर सागर में पहली मतलब अगर ड्राइवर गया सुनाया था आपको सुनाया था, आप खुद सुनाता, क्योंकि ऐसे उसके टर्निंग से खतरनाक है। तो इसीलिए बाबा जब ये दुनिया के रास्ते इतने टेढ़े हैं, वो तो रास्ता आखिरत का है। जब दुनिया की जंग के लिए कमांडर होना, शैतान से जंग के लिए कुछ भी नहीं होना, आखिरत के लिए जंग कुछ भी नहीं होना होना। इसीलिए कुरान में है। अब इसमें ये अमर इस्तेबादी है, इस्तरारी है, ये किस किस्म का हुक्म है वो अल्लाह जाने, मगर है कूनू मा सादिकीन, ऐ ईमान वालो सच्चों के साथ हो जाओ ताकि तुम शैतान के हथकंडों से बचते रहे। शैतान तो तुम्हारा खुला दुश्मन है, आखिरी वक्त तक भी कोशिश करता है कि तुम्हारे को ईमान पे ना उठाए, तुम बेईमान मरे, ये उसकी कोशिश है। उससे बचना है हथकंडों से, किसी अल्लाह वाले के दामन को थाम लो। ये क्या करेंगे? तुम्हारे ना सिर्फ ईमान बचाएंगे, कब्र में हशर में हर जगह तुम्हारे साथ है। यही तो असल फलसफा है बैत का। आपको मालूम है बैत करने से हजरत मोहम्मद फरमाते हैं मियाँ 4 बातें ऐसे हैं
جس کے کرنے سے آدمی گناہ سے ایسا پاک ہوتے جیسا کہ آج ہی پیدا ہوا. 4 عمل ہے. دیکھو کم سے کم سے اپنی کیٹیگری میں کا دیکھو. نمبر 1 اسلام کے لیے ہجرت کرنا. جیسے صحابہ مکے کو چھوڑ کر مدینہ چلے گئے, جتنے گئے سب بخشے گئے. بھائی جو صحابہ سرکار کو دیکھے وہی بستان آجی, یہ بھی گارنٹی بخشے گئے.